ایک تو کل یہ جو ججمنٹ آئی ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے مذاکراتی عمل کسی طرف جائے گا اور حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی کے اندر کوئی بریک تھرو ہوگا یا اثر مذاکرات جو ہو رہے مقتدرہ سے وہاں پر یہ بریک تھرو ہوگا تو حکومتی کمیٹی پہ اس کے اثرات نظر آئیں گے؟ جی شکریہ. لیکن میرے خیال میں تو مذاکراتی کمیٹی جو حکومت کی بنی ہے وہ تو صرف ایک نمائشی کمیٹی ہے. اصل مذاکرات اگر کامیاب ہو گئے جہاں پر ہو رہے ہیں تو اس کمیٹی نے تو رسماً اس کا اعلان کرنا ہے. اس سے زیادہ تو اس کمیٹی کے پاس آئی ایم ناٹ شیور کہ کتنا اختیار ہے. جس مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے ملاقات کرانے کے لیے عمران خان صاحب سے تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کا، اور پھر پس پردہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے پریشر ڈال کے وہ ملاقاتیں پھر آخری وقت میں کرائی جاتی ہیں، تو اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس حکومتی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے پاس کچھ اتنے زیادہ اختیارات بھی نہیں ہیں. لیکن جہاں تک بڑا سوال ہے مذاکرات کا، میں مذاکرات کو دو زاویوں سے دیکھتا ہوں ماریا. پہلا تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ہمارے ملک میں پچھلے 4-5 سال سے 2018 کے الیکشنز کے بعد سے جو کرائسس شروع ہوا، پھر پچھلے سال کے الیکشنز کے بعد اس کرائسس میں اور مزید گہرائی پیدا ہو گئی، تو اس کی ساری اس سیاسی بحران کی قیمت پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں. اس سیاسی بحران کی قیمت ہم اس طریقے سے ادا کر رہے ہیں کہ آج پاکستان میں سطح غربت سے نیچے رہنے والے لوگوں کی تعداد تقریباً 50% ہو گئی ہے. ہماری معیشت اٹھنے نہیں پا رہی اور سیاسی بے یقینی ختم نہیں ہونے پا رہی. تو ظاہری بات ہے اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو یہ بے یقینی ختم ہوگی اور اس کا پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہوگا، جس حوالے سے یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن اس میں پھر ایک دوسرا زاویہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے ماریا کہ اگر تو 76 سالوں کا تسلسل دائروں کے سفر کو جاری رکھنا، اگر تو ہم نے وہی کام کرنا ہے جو ہوتا آ رہا ہے کہ ایک جماعت اس کے پس پردہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں جس طرح پی ڈی ایم کے ہو گئے تھے اور پھر پی ڈی ایم اقتدار میں آ گئی، اور اگر تحریک انصاف کے مذاکرات اس کانٹیکسٹ سے اگر آپ دیکھیں تو وہ تو صرف کامیابی کے بعد دوام ملے گا اس ہائیبرڈ رجیم کے کانسیپٹ کو. ہمیں جس چیز کی پاکستان میں ضرورت ہے کہ یہ دائروں کا سفر ختم ہو، پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کس کو حکمران چننا چاہتے ہیں. وہ یہ سوال کرتے ہیں پاکستان کے لوگ کہ آخر اس ملک میں ان کے فیصلے کی کیا حیثیت ہے، ان کی رائے کی کیا اہمیت ہے. بند کمروں میں بیٹھے کیے گئے فیصلے ان پر تھوپ دیے جائیں گے یا ان کی بھی اس ملک کی فیصلہ سازی میں کوئی اختیار ہے. تو اگر اس نقطہ نظر سے ہم دیکھیں، اگر اس بیک ڈور مذاکرات کے نتیجے میں تسلسل ہوتا ہے ان دائروں کے سفر کا، ہم 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو ریورس نہیں کرا سکتے، عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہو چکی ہے، ہم اگر کانسٹیٹیوشن اور سویلین سپریمیسی کی بات کو نہیں منوا سکتے، اگر ہم فریڈم آف ایکسپریشن کو نہیں منوا سکتے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کلچر کو نہیں ختم کروا سکتے، اور اگر مقصد صرف مذاکرات کی کامیابی سے یہ حاصل کرنا ہے کہ ہمیں اقتدار واپس مل جائے، تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ فیر انف فواد صاحب، یہ جو بات مصطفیٰ